اچھا جی، سب سے پہلا سوال ہے اور اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا کیسے جواب دیں گے. پوچھنے والوں کے بھی جو ہے میں ان کی ذہانت کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے سہیل بھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بابر اور رضوان جو ہے اسپیئر ہیڈ کرتے رہے T20 کرکٹ میں، ایک جیسی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. ہم نے سلو، میں مطلب اپنے الفاظ میں آپ کو سوال بول رہا ہوں، اور ان کو سلو بھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. تو کیا بابر اور رضوان کی اس PSL میں چونکہ بالکل پرفارمنسز نہیں ہیں، کیا آگے آنے والے وقت میں T20 کرکٹ میں ان کی جگہ بنتی ہے، یا اب نئے لڑکوں کی طرف دیکھا جائے جیسے کہ صاحبزادہ فرحان؟ دیکھیے دونوں کی ایز اے اوپنر میں کہوں تو ابھی شاید مشکل ہے جس طریقے کی ماڈرن ڈے کرکٹ ہو گئی ہے. دونوں ایک ساتھ بیٹنگ نہیں کر سکتے. ٹیم میں ہوں تو ان کے نمبرز ایسے ہوں کہ ایک ٹائم پہ کریز پہ دونوں موجود نہ ہوں، کیونکہ ناؤ ڈیز کرکٹ میں آپ کو ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہی وہ اب اٹیکنگ کرکٹ چلتی ہے، بٹ ود آور بیٹنگ لائن اپ مے بی وی کین افورڈ ون سائڈ بابر ہو چاہے رضوان ہو، اور دوسری سائڈ سے ویدر اٹس فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، اینڈ یو کین پلے اگریسو کرکٹ. ہماری جو یہ دونوں جب اوپنر تھے، سکسیس کی سٹوری 2022-23 تک رہی ہے. ریزن از کہ ہماری بولنگ بھی اتنی اچھی ایکسیپشنلی پرفارم کر رہی تھی. سو وی مینیج ٹو ڈیفینڈ 170 160 سم ایکسٹینڈ، کبھی کبھی 180 کرتے تھے، بٹ نارملی وہی 160 170 کے بٹوین رہتے تھے، اور ہماری بولنگ ایکسیپشنلی ویل کر کے تو اس کو ڈیفینڈ کرتی تھی. بٹ فرام لاسٹ کپل آف ایئرس آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیکاز ہماری بولنگ بھی اسٹرگل کر رہی ہے، تو وہ جو بابر اور رضوان کی بیٹنگ بھی ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ بات چیت ہوتی تھی، وہ تھوڑا زیادہ ہونا شروع ہوگی، ایکسپوز ہونا شروع ہوگی، کیونکہ بالنگ نے 200 رنز کرانے شروع کر دیے، 190 رنز کرانا شروع کر دیے، یا چیز ہم سے نہیں ہو پا رہے تھے. تو آئی تھنک کہ موونگ فارورڈ، گوئنگ فارورڈ، اف یو آسک می، میری اوپینین یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ یو کین افورڈ اٹ، بٹ ایک کون، بابر یا رضوان؟ اٹ ڈیپینڈز آن. ابھی آپ نے کہا ایک افورڈ کر سکتے تو سوچ کے کہا ہوگا کہ کس کو کر سکتے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ کریز پہ ایک بندہ ہونا چاہیے. اچھا، ایک ساتھ ہونے چاہیے. ایک ساتھ بیٹنگ کریں گے تو دین یو ول اسٹرگل، کیونکہ دونوں کی نیچر آف بیٹنگ جو ہے نا، 100 کا اسٹرائک ریٹ، 98 کا اسٹرائک ریٹ ہے، وہ بعد میں کیچ اپ کر لیتے ہیں، بٹ وہ ٹیم کے لیے ٹو لیٹ ہو جاتا ہے. اور جو نیچے آنے والے بیٹرز ہوتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ کر لیتے ہیں کہ اینڈ پہ آپ دیکھیں گے تو ان کا 120 140 130 ادھر تک لے جاتے ہیں پش کر کے، بٹ وہ ٹیم کے پوائنٹ آف ویو سے ٹو لیٹ ہو جاتا ہے. اور ایک پیریڈ آیا تھا پاکستان کرکٹ میں، اسپیشلی ہمارے وائٹ بال میں، جب ہمارے اوپنرز ور ڈوئنگ the bulk of the runs, and because of that ہمارے جو مڈل آرڈر ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو پایا for a period, because ان کی باری جب تک آتی تھی تب تک یا تو رن ریکوائرڈ رن ریٹ جو ہے وہ 11-12 ہوتا تھا، یا کبھی کبھار ان کی اتنی کم بالز رہتی تھیں سنا کہ ان کو وہ ٹائم ہی نہیں مل سکا ہمارے پلیئرس کو ٹو ڈیولپ. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دونوں کے پاس ٹائم بھی ہے، ابیلٹی بھی ہے کہ وہ ماڈرن ڈے کرکٹ کے حساب سے اپنی کرکٹ کو ایوالو کر سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 6 ہٹر بن جائیں، بٹ امپرووائزیشن لے آئیں. بابر کی اسپیشلی اگر میں بات کروں گا، اسٹرائک ریٹ آپ کیونکہ دنیا میں کین ولیمسن، وراٹ کوہلی، بہت ساری مثالیں ہیں جو ٹیکنیکل ساؤنڈ آپ بیٹسمین ان کو سمجھتے ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو T20 کرکٹ انہوں نے بھی اپنی کرکٹ کو کہیں نہ کہیں ایوالو کیا ہے، رینج آف شاٹس بڑھائی ہیں اپنی. بابر کین ڈو دیٹ ایز ویل، ہی از مور دین گڈ انف پلیئر ٹو ڈو دیٹ. بٹ بات یہ ہے کہ whether you are ready to do it or not. اچھا، سو آئی ہیو جسٹ فالو اپ اسی ٹاپک پہ ثنا آپ سے، کہ کیونکہ دنیا کے سارے بیٹرز جو اس وقت کمپیٹیٹو کرکٹ کھیل رہے ہیں، جو ٹاپ کی بیٹرز ہیں، دے آل پلے ان دی IPL، اینڈ وہاں پہ ہمیں جو ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ 250 آرام سے 250 ایوریج اسکورز ہوتے ہیں ٹیم کے، 250 ابو. اینڈ یہاں پہ ہم آف کورس اپنے ایک اس اپر کیپ کو کراس ہی نہیں کر پا رہے، 170 180 جس طرح انہوں نے کہا. ڈو یو تھنک کہ بیکاز وی آر ناٹ ایبل ٹو کمپیٹ ان دیٹ لیگ اینڈ کمپیٹ ان دیٹ وے، ہمارے بیٹرز ابھی تک ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں اپنے آپ کو اس مائنڈ سیٹ میں ویئر وی آر گوئنگ فار دوز بگ رنس، بیکاز ہم ابھی تک ایم ہی 180 نہیں. آئی تھنک یہ ایکسکیوز ہم نہیں دے سکتے، بیکاز ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کو دیکھ کے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں جتنے رنس کرتے ہیں ہمیشہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اس سے تھوڑے کم رنس پہ ہی آپ فنش کریں گے. یہ ہر انٹرنیشنل ایتھلیٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری جو ڈومیسٹک پرفارمنس ہے اس کا 80 to 60% میری انٹرنیشنل پرفارمنس میں ٹرانسلیٹ ہوگا. جو 100 کرنا جانتا ہے ڈومیسٹک میں 200 کرنا جانتا ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل میں 100 کی طرف جائے گا. ایشو یہ آتا ہے کہ ہم اگین بات کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کی، ٹائملی ڈیسیجن میکنگ کی. ایک ٹائم تھا 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے ہم ایشیا کپ کی ٹرانسمیشن کر رہے تھے،
تب میں نے یہ بات کی تھی کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک بفر ایلیمنٹ ہونا چاہیے, جو سہیل بھائی بات کریں کہ آپ کے پاس ایک اور پلیئر ہونا چاہیے. اب بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ آپ نے اتنا اس کو ڈیلے کر دیا کہ آج ہم ان کو بٹھانے کی بات کریں. اگر ہم اس ٹائم پہ وہ بفر ایلیمنٹ ڈال دیتے تو ان لوگوں کو بھی پش کرنا پڑتا اپنی گیم کو چینج کرنے کے لیے. تو ہم بہت لیٹ چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ ویک اپ کالز ہمیں ایز اے ٹیم ہوتا یہ ہے کہ کل کو اگر پچز چینج ہونی شروع ہو گئی انٹرنیشنل کرکٹ میں, اس طرح کی پچز جو ابھی ہم پی ایس ایل میں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر کہ بال اور بیٹ کا بیلنس واپس لایا جائے. تو آئی پی ایل کی جو آپ نے بات کی اس میں ایک بہت بڑی وجہ ان کی پچز ہیں, بہت فلیٹ پچز ہوتی ہیں اور بہت آپ کی آؤٹ فیلڈ بہت تیز ہوتی ہیں, تو وہ بیٹر کو ہیلپ کرتی ہیں. تو اب ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنے اور پچز بدل جائیں اور پھر ہم کولیپس بیٹنگ لیٹ ہی اتنا ہے. تو ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے, جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ چلنا ہے, اور اگر ہم ٹائملی ڈیسیجن میکنگ نہیں کریں گے تو وی ول آلویز بی کیچنگ اپ ود دا ماڈرن اسٹائل آف کرکٹ, ود دا ماڈرن کنڈیشنز آف کرکٹ. تو اس کو ہمیں ضرور, اسی لیے یہ فیصلہ میں نے کر لیا تھا کہ میں یہ بات آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ بابر اور رضوان کو اب جگہ بنتی ہے ان کی یا نہیں بنتی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں ہم میں سے کوئی بھی اس جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو ڈیسائیڈ کرے کہ کسی پلیئر کا کیا فیوچر ہے. یور اوپینین میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ابھی میں سمجھے فرض کرے سلیکشن میں ہوں یا کسی چیز میں ہوں, آن آلٹرنیٹ ٹورز ان میں سے ایک ضرور کھیلے ٹیم کے ساتھ اور دوسری ان کے اراؤنڈ ٹیم ڈیولپ ہو, ٹھیک ہے. اور پھر اگر یہ لوگ اپنی گیم کو ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتے اور ہمیں لگتا ہے ہم ان دونوں کو ایک اکٹھے بھی 11 میں کھلا سکتے تو وائی ناٹ. وی آر نو ون ٹو سے کہ کسی کا کریئر اس فارمیٹ میں ختم ہو گیا یا نہیں ختم ہو گیا, بٹ فار دا ٹیمز ڈیولپمنٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ابھی ایک بندہ کھیلے اور اس کے ساتھ ہم اپنی ینگر لوگ آپ نے بہت اچھا دوسرا کرایا ہمیں اور ہم بیٹ ہوئے اس دوسرے کے اوپر. اس کا فائدہ میں آپ کو I think it's a wonderful notion. ہاں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ آج سے ایک بندے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ انجرڈ ہو جاتا ہے رائٹ بیفور دی ورلڈ کپ, دین یو ڈونٹ ہیو اے بیک اپ. لیکن اس کا آپ کے پاس دونوں کی ڈیولپمنٹ رہتی رہے تاکہ آپ کے پاس ایک اینکر بھی موجود. لیکن اس کا جو ہمیں نقصان ہوا ہے میرا خیال ہے کہ اب ہم اگر ینگر جنریشن کی طرف دیکھتے ہیں یا جو نئے لڑکے اب کرکٹ کھیلنے آ رہے ہیں, میرا خیال ہے ان کو ابھی ہم سیم موڈ میں دیکھتے ہیں. یا تو ہمیں ماڈرن ڈے کرکٹ دیکھنے کو ابھی آپ ملے جو دیکھ لیں ساحل رانا فرحان, ایون دو وہ ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نئے ہیں, آئی مین ہی از بین ان دا سرکٹ فار so many years, but how he has progressed and he's developed with the times. I think evolve کرنا شہزاد with the times بہت important ہے ہمارے بیٹرز کے لیے. سہیل آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے, it's about your bowling action. Have you ever seen anybody else یا any bowler anybody else try to copy your action اور وہ بہت بری طرح فیل ہو گئے ہو؟ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں یہ ہوتا کیسے ہوگا, رانگ فوٹ کے ساتھ یہ کیسے ہوتا ہے. یہ کوشش کسی نے کی ہے آج تک؟ I don't know, مجھے نہیں پتا کہ کس نے کی اور فیل ہو گیا, لیکن جو سکسیزفل ہیں دیر آر فیو. ایک تو سب سے پہلے جو 70s. اچھا جی, سب سے پہلا سوال ہے اور اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا کیسے جواب دیں گے. پوچھنے والوں کے بھی جو ہے میں ان کی ذہانت کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے سہیل بھائی, وہ یہ کہتے ہیں کہ بابر اور رضوان جو ہیں اسپیئر ہیڈ کرتے رہے T20 کرکٹ میں, ایک جیسی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. ہم نے سلو, میں مطلب اپنے الفاظ میں آپ کو سوال بول رہا ہوں, اور ان کو سلو بھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. تو کیا بابر اور رضوان کی اس پی ایس ایل میں چونکہ بالکل پرفارمنسز نہیں ہیں, کیا آگے آنے والے وقت میں T20 کرکٹ میں ان کی جگہ بنتی ہے یا اب نئے لڑکوں کی طرف دیکھا جائے جیسے کہ صاحبزادہ فرحان؟ دیکھیے دونوں کی ایز اے اوپنر میں کہوں تو ابھی شاید مشکل ہے جس طریقے کی ماڈرن ڈے کرکٹ ہو گئی ہے. دونوں ایک ساتھ بیٹنگ نہیں کر سکتے. ٹیم میں ہوں تو ان کے نمبرز ایسے ہوں کہ ایک ٹائم پہ کریز پہ دونوں موجود نہ ہوں, کیونکہ ناؤ ڈیز کرکٹ میں آپ کو ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہی وہ اب اٹیکنگ کرکٹ چلتی ہے, بٹ ود آور بیٹنگ لائن اپ مے بی وی کین افورڈ ون سائڈ بابر ہو چاہے رضوان ہو, اور دوسری سائڈ سے ویدر از فخر زمان, صاحبزادہ فرحان, اینڈ یو کین پلے اگریسو کرکٹ.